پنجاب میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا جو پنجاب ہے ہندوستان والوں کا پنجاب ہے 1500-1600 وہاں کے دیہات ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں۔ مودی صاحب نے اس پہ ایک جملہ نہیں بولا۔ مودی صاحب کو اس طرح کی قبض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری قبض کا علاج صرف پاکستان۔ جی میں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور خطے میں صورتحال بہت بدلتی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کے اتنے برے دن شروع ہو چکے ہیں کہ پہلے بنگلہ دیش کی صورتحال ہم سب کے سامنے، اربوں ڈالر خرچ کیے، 1 دہائی سے زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، بنگلہ دیش کو پاکستان سے دور کرنے کی بھرپور کوششیں ہوتی رہیں، پورے پلان ہوتے رہے، لیکن پھر بنگلہ دیش کی عوام نے اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی، اور جو نریندر مودی کی وہاں حکومت تھی، جس کو مودی نواز حکومت بھی کہا جاتا تھا، اس کا تختہ الٹا اور حسینہ واجد کو بھاگ کر اپنے ہی چاہنے والے اور محبوب ہندوستان کے وزیر اعظم مودی صاحب کا مہمان بننا پڑا۔ مودی صاحب نے بھائی جیسے ہی وہ اپنی یاتراؤں کے بعد جاپان، چین اور لیفٹ رائٹ سے ہو کے واپس اپنے ملک ہندوستان پہنچے، تو بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا جو پنجاب ہے ہندوستان والوں کا پنجاب، ویسے وہ بہت چھوٹا سا رہ گیا، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے ہماچل کو دے دیا، کچھ ایک وہ الگ سے انہوں نے ایک اور صوبہ بنا دیا پنجاب سے الگ کر کے، تو ہریانہ جس کو کہتے ہیں۔ اب وہ چھوٹا سا پنجاب رہ گیا، اور وہ چھوٹا سا پنجاب بھی ایک بیک بون ہے اس ہندوستان کی۔ ایگریکلچر مور دین 60% بیسڈ آن دیٹ چھوٹا سا پنجاب، اور دریاؤں کا جو میجورٹی واٹر یوز ہوتا ہے وہ بھی پنجاب سے ہو کے ہندوستان کی طرف یوز ہوتا ہے، وہ بھی کوئی 60-65-70% پانی بھی اسی پنجاب کے ذریعے جاتا ہے۔ تو ایک بہت بہت امپورٹنٹ ان کی اسٹیٹ ہے، جن کو ہم صوبہ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ مودی صاحب نے سیلاب سے جو تباہ ہوئے ہیں پنجاب، اور ان کا فگر بھی بہت زیادہ ہے، کوئی لگ بھگ میرے خیال میں 3 لاکھ جو وہاں کے فگرز ہیں، 3 لاکھ خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح کوئی لگ بھگ جو نمبر ہے کوئی 1500-1600 وہاں کے دیہات ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں، پر مودی لاکھوں اور بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ مودی صاحب نے اس پہ ایک جملہ نہیں بولا۔ اچھا، مودی صاحب جب واپس آتے ہیں تو انہوں نے جو افغانستان میں زلزلہ آیا تو اس میں کئی شہادتیں ہوئی تھیں، کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں، تو آف کورس وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، انہوں نے اس پہ ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور اس پہ ٹویٹ بھی کر دیا، تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ اب جو خبر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے، جو بات چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ایک صحافی جن کو ہم سلجھے ہوئے صحافی بھی کہہ سکتے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا نام شیکھر گپتا صاحب کا بھی ہے، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں ان کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کابل ناٹ کلوزر دین پنجاب، کہ کابل پنجاب سے زیادہ کلوز تو نہیں ہے، پنجاب اسٹیٹ ہے ہندوستان کی، کابل ایک دور دراز، اگر آپ نے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے کابل میں کے حالات پر ٹویٹ کی ہے افغانستان میں کے زلزلے کے حوالے سے، تو جو حالت پنجاب میں سیلاب سے ہوئی ہے، جو سیلاب متاثر ہوا ہے، اس پر نریندر مودی صاحب کا آپ کی خاموشی ایک کوسچن مارک ہے جو کہ حالات کو خراب کر سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں اس پہ بات کروں کہ کل کو کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کرا رہے ہیں۔ سب سے آسان جو حل ہے بی جے پی اور نریندر مودی کی حکومت کے پاس کہ ہندوستان میں کوئی مسئلہ ہو، انٹیلیجنس فیلئر ان کا ڈال دو پاکستان پہ، گورننس میں آپ فیل ہوئے ڈال دو پاکستان پہ، دہشت گردی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی، ایکسٹریمزم ہندوستان کے اندر ڈال دو پاکستان پہ۔ تو یہ فورورڈ ان کے صحافی اور ان کا ایک جو طبقہ ہے جو بڑا معتبر مانا جاتا ہے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے باقی سب پہ تو آ کے بات کر لی کہ کابل میں یہ ہو گیا تو اظہار ہمدردی، پر جو آپ کے اپنے پنجاب میں سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہیں اس پر آپ بات کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس پر ایک اور ٹویٹ بھی آیا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا، ہرپریت سنگھ گیانی صاحب ہیں، یہ جو اکالی دل کا ایک پورشن جو پنجاب میں ابھی حکومت کر چکا ہے، یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اکالی دل اس کو وہ بولتے تھے۔ اس پہ انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا نریندر مودی صاحب کو، اس میں نے کہا کہ بڑی بات ہے مودی صاحب، آپ آ گئے اور افغانستان سے آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن پنجاب کے ہزاروں گاؤں ڈوب گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خاندان متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، لیکن آپ نے پنجاب کے بارے میں بات نہیں کی۔ تو کیا آپ، جو پنجاب کے لیے بہت پینفل ہے، شیکھر گپتا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کو اگنور کر کے آپ پنجاب میں دوبارہ سے شدت پسندی اور دلی کے خلاف نفرت کو
हवा दे रहे हैं या उनको उसका मौका दे रहे हैं। ये आपके लोग लिख रहे हैं कि आप पंजाब वालों को इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ का पंजाबी फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा, जिस तरह पहले 80s में वाक़यात हो चुके हैं और वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो कहीं आप उस रास्ते पर तो नहीं चल रहे। और मसला क्या है भाई, वहाँ आपकी हुकूमत नहीं है, यही मसला है। पर मुल्क तो आपका है। अगर उनको उनके राइट्स नहीं देंगे और उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करेंगे तो वो कल को खड़े हो जाएंगे और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हिंदुस्तान के लिए और ख़ुद नरेंद्र मोदी के लिए हो सकता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।